السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی اور آپ کا ہوسٹ اور دوست حامد خان یوسف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہم نے سوچا اوپن ایئر میں ہی آپ کو کچھ ہدایت اور کچھ لیکچر نوٹس میں بتلا دوں۔ میرے لیکچر نوٹس کی صورت میں ہوتے ہیں۔ آج کا لیکچر سول پروسیجر کوڈ میں جو امینڈمنٹس آرڈیننس 2021 لایا گیا ہے فروری میں، تو اس کے بارے میں ہے۔ اس کے 15 پوائنٹس ہیں میرے پاس، اور اس لیکچر کو آخر تک سنیں تاکہ آپ تمام نوٹس کو، تمام پوائنٹس کو نوٹ سنبھالیں اور ان کی سب ہیڈنگز بھی ساتھ ہیں۔ تو اس کے آبجیکٹیو کیا بتایا گیا ہے؟ سول پروسیجر کوڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 10 فروری 2021 کو نافذ کیا گیا ہے۔ تو آبجیکٹیوز کا پہلا ہے کہ لیس ایکسپینسو کم خرچ ہو، کم وقت صرف ہو۔ تیسرا فیئر اینڈ جسٹ ڈسپوزل ہو جائے۔ چوتھا اس میں انکریج ADR آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن، کہ پنچایت ہے، ریفری ہے، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، آربیٹریشن میں ریفر کرنا ہے، یہ مختلف چیزیں۔ ٹائم سیونگ ہو جائے کہ کم اس میں وقت صرف ہو، کم پیسہ صرف ہو، جیسے پہلے بتایا۔ ایک چھٹا پوائنٹ ہے کہ انفورس کرنا ہے CPC کی تمام پروویژنس کو اور ان کی کمپلائنس کروانی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آگے کہ یہ 6 آبجیکٹیوز کیا حاصل کرتا ہے یہ آرڈیننس یا نہیں کرتا، اور کیوں نہیں کرتا، اور پہلے کیوں حاصل نہیں کیے جاتا۔ یہ سیکشن 4(1) سب سیکشن 4 ایڈ کی گئی ہے اس میں CPC میں اس آرڈیننس کے تحت۔ دوسرا اس کے ہیڈنگ ہے سیکشن 3۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہیرارکی آف کورٹس کو نہیں چھیڑا گیا، وہ سول کورٹس آرڈیننس 1962 کے تحت ہی رہیں گے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں، یا چوتھا جو بھی آیا لکھتے رہیے گا، مالیاتی اختیارات میں تھوڑی سی رد و بدل کیا گیا ہے سیکشن 6 اس میں، اور سول کورٹ 50 ملین تک کی مالیت کے 50 ملین تک اس کے بلو ہی رہے گا۔ 50 ملین سے کراس کرے گا تو پھر سول کورٹ کی اختیار سے نکل جائے گا۔ پیکیونری جورسڈکشن آف دی سول کورٹ has been restricted to limited to 50 million rupees ویلیو آف دی سوٹ، اور اس سے اوپر جو ہوگا تو وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہی ڈائریکٹ دائر کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ میں آ جاتا ہوں۔ سوٹ بائی پلینٹ ہی انسٹیٹیوٹ کی جائے گی، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی۔ اس میں پھر کورٹ فیس کی بات ہے، اس میں جورسڈکشن کی بات ہے، کاز آف ایکشن اور لمیٹیشن، یہ سیکشن 26 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں فیصلہ کریں گے عدالت جس میں دائر کیا جائے گا، سول پروسیجر کی دائر میں کورٹ میں دائر ہوگا، اور ایڈمنسٹریٹو ججز کا پہلے ہی کانسیپٹ آ چکا ہے، اس پہ لیکچر موجود ہے، تو ایڈمنسٹریٹو جج یہی دیکھے گا۔ یہ پہلے بھی دیکھتے ہیں CPC میں، یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے پہلے سے بھی لا ہے، آخر اس کی کمپلائنس ہم کیوں نہ کروا سکیں۔ پھر اسی 26 سیکشن جو آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں، 2021 کاپیز آف دی پلینٹ بھی اس میں لگائی جائیں گی، جتنے ڈیفینڈنٹ ہوں گے، یہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ سوری، تو کورٹ ٹو مینٹین الیکٹرانک ریکارڈ بھی کورٹ مینٹین کرے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہو سکے گا۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں، لیکن کوئی فنکشنل نہیں ہے، کوئی سینٹرل کنٹرول روم نہیں ہے عدالتوں میں، پھر بھی وہی حال ہے، کوئی پرسانی حال نظر تو نہیں آیا۔ ہائی پاور سکینر دیے گئے تھے کہ تمام ریکارڈ کو سکین کر کے الیکٹرانک ریکارڈ میں تبدیل کر دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اب تک بھی نہیں ہو سکا، برسوں گزر گئے ہیں اس بات کو۔ تو اگلا پوائنٹ اس میں
Written statement shall be filed within 30 days from the service of the defendant. تو یہ بھی پہلے سے موجود تھا آرڈر 8 رول 1 کہ 30 ڈیز میں دیا جائے گا. آرڈینرلی 30 ڈیز تھا, آرڈینریلی 30 ڈیز تھا, اور اس کے بعد سفیشینٹ گراؤنڈس پر کوئی شاید امینڈمنٹ, لیکن برسوں دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا تھا, جواب دعویٰ نہیں دیا جاتا تھا, نہ دیا جاتا ہے, اور وہ مکینیکلی تاریخیں پڑتی رہتی ہیں. اپلیکیشن بھی کوئی دیتا ہے کہ 810 کے تحت پروسیڈ کیا جائے, آرڈر 8 رول 10 CPC کے تحت, لیکن وہ بھی پھر التوا میں ہی پڑی رہتی ہیں. اب یہ بات آرڈیننسز اور ایکٹ نافذ کرنے کی نہیں, بلکہ کورٹ سے CPC پر اس کا کیا اطلاق کرنے کی ضرورت تھی, اس پر عمل کرنے کی ضرورت تھی. اب ہم عمل کرنے کے لیے مزید قانون بنا دیتے ہیں اور پیچیدگیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جب پیچیدگیوں میں اضافہ ہوگا تو پھر لیس ایکسپینسو بھی نہیں رہے گا, اور جلدی بھی نہیں ہوگی, اور اس میں کوئی ٹائم سیونگ کام بھی نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا, 26A سیکشن ایڈ کی گئی ہے CPC میں. اس میں کہا گیا ہے کہ پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ پروپوزڈ ایشوز داخل کریں گے. تو جب ایشوز دونوں پارٹیز نے پروپوز کرنے ہیں تو عدالت ایشوز کیسے کیا کرے گی, کیا کام رہ جائے گا. تو پہلی مہلت جو ہے نا, جو اس جواب دعوے کے لیے مل سکے گی. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ڈیلے کیسے کور ہو رہی ہے, ایکسپینسز کیسے کور ہو رہے ہیں. یہ اوپر جو آبجیکٹو بتائے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں سنتے جائیے گا کہ پرپوزڈ ایشوز بھی وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ داخل کریں گے. ٹھیک ہے جی, اب وہی کچھ کرنا ہے تو عدالت کیا کرے گی. پہلی مہلت مل سکتی ہے جواب دعوے کے لیے 30 ڈیز پر بھی, ایکسپائر ہونے پر بھی 15 دن کے لیے ود کاسٹ. پھر ایک اور مہلت مل سکتی ہے آخری موقع کے نام سے, فائنل اپارچونیٹی, وہ بھی 15 دن کی ہوگی, اور ورنہ ڈیفینس کلوز کر دیا جائے گا. پھر آگے دیکھیے ایک اور پوائنٹ, یہ سب ہیڈنگز آ رہی ہیں اس کی. مزید موقع بھی مل سکتا ہے اگر سفیشینٹ کاز بتا دیجیے. سفیشینٹ کاز کیا ہے, جو ہیومن کنٹرول سے باہر ہو. قانون تو یہی کہتا ہے, اس پر سائٹیشن بھی یہی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج تک سفیشینٹ کاز کا صحیح استعمال بس کا ہوا ہو, انٹرپریٹیشن بھی ہو. عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے تو انٹرپریٹیشن کی ہے کہ جو ہیومن کنٹرول سے باہر ہو وہ سفیشینٹ کاز ہوتی ہے, لیکن جو ہماری لوور کورٹس میں ہو رہا ہے وہاں بس مہلت کی استدعا ہے, مہلت دی جاتی ہے, مہلت کی استدعا ہے, دی جاتی ہے. اس میں مجھے بتائیے کون سی سفیشینٹ کاز ہے. سوری, مدعی جواب دعویٰ داخل کرنے کے بعد اسی میں یہ پوائنٹس آ رہے ہیں, سب ہیڈنگس, سب پوائنٹس ہیں کہ جواب دعوے کے 7 دن کے اندر مدعی بھی پروپوزڈ ایشوز دے گا, اور پھر اس کے بعد اگر 7 دن میں نہیں دیتا پروپوزڈ ایشوز مدعی تو مزید اس کو 7 دن دے دیے جائیں گے, لیکن کاسٹ بھی ڈالی جائے گی. مطلب کام عدالت کا ڈال دیا مدعی پر, نہیں دے گا تو جرمانہ بھی ساتھ. سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا اس میں مہلتیں پر مہلتیں مل رہی ہیں, تو اس میں کہاں سے ٹائم سیونگ بات آ جائے گی. ابھی پیچھے آبجیکٹیو سے جوڑ دی جائے گا. نیکسٹ آتا ہے اس میں, اسی میں بات آ جاتی ہے کہ کمیشن اسی میں ایک بات اور آ جاتی ہے کہ باہر کیونکہ بیٹھا ہوا ہوں, ہوا سے کاغذ اڑ رہے ہیں, میں اٹھا لوں کاغذ نیچے جا پڑتے ہیں. تو ایشوز کی بات آ رہی تھی تو ہم اور طرف چل گئے. یہ کیونکہ ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھایا اور باہر سے ہم بیٹھ کے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے حاضر ہیں. ایشوز کورٹ
کنسیڈر کرے گی، جو ایشوز پرپوز لے گی، تب وہ پرپوزڈ ایشوز لینے میں جو ٹائم کنزیوم ہوگا وہ ٹائم سیونگ کہاں سے ہوگا؟ چلیے وہ پیچھے سے جوڑتی جائیے گا، میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ تو اس میں کورٹ کیا کرے گی؟ کنسیڈر پلیڈنگس کو کرے گی، ایشوز جو پرپوزڈ آئے ہیں ان کی روشنی میں۔ یہ 26C سیکشن اس میں لگایا گیا ہے۔ تو پرپوزڈ ایشوز کو دیکھے گی، پلیڈنگس کو دیکھے گی، 90 دن کے اندر عدالت اگر ان پرپوزڈ ایشوز کی روشنی میں پھر اپنے ایشوز وضع کرے گی۔ تو پہلے ٹھیک نہیں تھا کہ جو آپ دعویٰ آیا اسی دن ایشو فریم ہوں یا اگلے دن ہو جائیں، اور دین آگے پروسیڈ کر جاتی تھی ایویڈنس آف دی پلینٹف کے لیے۔ تو اب بتائیے تاخیر اور ٹائم سیونگ ایکسپیرینس کہاں سے ہوا؟ کوئی جلد بازی نہیں نظر آ رہی، سب تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں، سب ٹائم دیا جا رہا ہے۔ کیا کیسے ڈٹرمن کرے گی؟ کورٹ کیسے وضع کرے گی کہ شال ڈٹرمن میٹیریل فیکٹ اینڈ لا ایٹ ویریئنس۔ اس میں وہ ان دونوں کے پرپوز ایشوز جو اس نے 7 دن کی مہلت دینے کے بعد لیے ہیں ان پر پھر غور کرے گی، اور پھر 90 دن کے اندر ایشو وضع کرے گی۔ ٹائم کس جگہ بچا خود سوچ لیجیے۔ نیکسٹ اسی میں 26C کے تحت جو یہ بات ہو رہی ہے، سیکشن جو ایڈ کیا گیا ہے، تو اس میں عدالت یہ بغیر سماعت فریقین کے ایشوز وضع کر سکے گی۔ تو ایشوز کے لیے سماعت شروع کر دیں تو بس کام ہو گیا۔ فریقین 7 یوم میں تبدیلی کے لیے تحرک کریں گے، پھر ٹائم دے دیا گیا۔ اس میں پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایشو کو رہ گیا ہے یا پراپرلی فریم نہیں ہوا، کورٹ سے رجوع کرتے تھے، اب بھی کریں گے۔ تو عدالت اس کا 15 دن میں فیصلہ کرے گی۔ پہلے بھی لمیٹیشنس موجود ہیں کہ کتنے دن میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اب کیسے ہوگا؟ تنقیحات جو ایشوز جس کو کہتے ہیں، 15 روز تنقیحات کے 15 روز کے اندر لسٹ آف وٹنسز فریقین داخل کریں گے۔ پہلے ایشوز فریم ہونے کے ودن 7 days دیتے تھے، اب 15 دن کر دیے گئے، ٹائم بہت بچ گیا۔ اگر 15 دن میں بھی داخل نہیں کرتے تو پھر ان کو ایک اور موقع دیا جائے گا، پھر 15 دن کا موقع دیا جائے گا۔ اب یہ ٹائم بہت بچ گیا۔ اس کے بعد شہادت کے لیے آئے گا، تو وہ عدالت نہیں بلکہ بذریعہ کمیشن ہی ریکارڈ کی جائے گی۔ اس کے لیے لوکل کمیشن جاری کیا جائے گا اور شہادت قلم بند کرے گی، اور کمیشن اس پینل میں سے مقرر کیا جائے گا جو پہلے سے عدالت کے پاس موجود ہوگا، وکلا کا یا ریٹائرڈ ججز کا۔ ایڈوکیٹس ہوں گے یا ریٹائرڈ ججز ہوں گے، اور اس کی فیس مقرر عدالت ہی کرے گی۔ عدالت فیس اس کے 2-4 روپے نہیں کرے گی، 100-200 نہیں کرے گی، ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اب یہ کم خرچ بھی ہو گیا۔ پہلے جو آبجیکٹوز میں نے بتائے تھے ان سے ذرا کو مد نظر رکھتے ہوئے غور فرماتے جائیے۔ پھر پارٹیز کیا ہے؟ اپنے وٹنسز کے ایفیڈیوٹ فائل کرے گی، لیکن ان ایفیڈیوٹ کی کوئی ویلیو نہیں جب تک وہ وٹنس کراس ایگزامینیشن کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ تو پہلے بھی ہوتا تھا سوری کہ وٹنس نے عدالت میں پیش ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کا ایفیڈیوٹ ول بی ایکول ٹو ایگزامینیشن ان چیف۔ جب گواہ نے آنا ہی ہے، ایگزامینیشن چیف بھی وہیں دے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ جس انداز میں ایفیڈیوٹس کورٹ کچہری میں بنتے ہیں ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کمیشن جو بیان لکھے گا وہ سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن اس سے ایفیڈیوٹ کیا ہوگا۔ اس کے بعد کمیشن شل ریکارڈ پروسیڈنگس آڈیو اینڈ ویڈیو۔ اب یہ آڈیو اور ویڈیو کی جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو سہولت کون دے گا؟ وہ تو اس سے اچھا خاصا خرچے والا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ کم خرچ انصاف ہمیں دینے کے لیے آرڈیننس جاری ہوا ہے۔ کمیشن شل فائنلائز کیا اپنی ایویڈنس کا پروسیس 90 دن کے اندر کرے گا اور کورٹ کو رپورٹ سبمٹ کر دے گا۔
اب وہ 90 دن میں نہ کرے گا تو اس کی کوئی پینلٹی اس میں پروپوز نہیں کی گئی. پھر ہائی کورٹ شل فریم رولز فار کمیشن فار ریکارڈنگ آف ایویڈنس. اس کے لیے رولز بھی فریم ہونے ہیں آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے. نیکسٹ پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے فائنل آرگومنٹس. جب یہ ایویڈنس کلوز ہوگی کلوز کر دیں گے پارٹیز تو فائنل آرگومنٹس 15 دن میں ہوں گے. یہ پہلے بھی بات موجود تھی لیکن بس اس پر پابندی نہیں تھی. یہ سیکشن 26D ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ڈیفینڈنٹ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. 7 سیکشن میں ترمیم کی گئی ہے CPC کے. یہ بات CPC کی ہو رہی ہے. تو اس میں ڈیفینڈنٹ اپیئر ہوگا اور آنسر دے گا کلیمز کا 15 دن کے اندر اندر سماعت اس پر سروس ہونے کے بعد. اور اس کو 30 ڈیز تو جواب دعوے کی ملے آنسر کہاں سے دے گا پہلے. یہ سیلف کانٹریڈکٹری بات ہے. پھر 27A سیکشن جو ہے اس میں ایڈ کی گئی ہے. اس میں کیا ہوگا یہ سماعت کے بارے میں ہے. سمنز داخل ہوں گے سوری یہ موسم کا اثر ہوا جو معذرت چاہتا ہوں اسی لیے لیکچرس میں ڈیلے ہو رہا ہے. تو سماعت سملٹینیسلی جاری ہوں گے. کس طریقے سے رجسٹرڈ پوسٹ AD کوریئر سروس UMS پوسٹ. اس کی کاسٹ کون دے گا پلینٹف. پڑ گیا برڈن. یہ کم خرچ انصاف مل رہا ہے. اس پر صبر کیجیے. رسیٹس جو اس کی ہوں گی کوریئر کی اور یا پوسٹل ریسیٹس وہ ساری ایڈمیزیبل ہوں گی. پرائما فیشی پروف آف سروس ہوگا. یہ پہلے بھی اس کو جنرل کلوز ایکٹ کے تحت پریزمپشن حاصل ہے لیکن کچھ نہیں چلتا رہتا تھا سلسلہ اور اب بھی چلتا رہے گا. ایسا کچھ نہیں مجھے امید نہیں ہے. ابھی ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے. ہم خوش ہوں گے سب ہو جائے اللہ کرے. پھر افکسچر آف سمنس جس کو چسپاندگی کہا جاتا ہے اور فیام میں وہ بھی آرڈر کی جائے گی. یہ سملٹینیسلی آرڈر ہوں گے. سارے آرڈر اکٹھے ہو رہے ہیں. ماڈرن ڈیوائسز بھی استعمال کی جائیں گی. ٹیلی فون ٹیلی گرام موبائل اور ٹیلیکس اور ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ایٹسٹرا جو بھی ہیں وہ بھی سروس آف ڈیفینڈنٹس کے لیے استعمال کی جائیں گی. بتائیے کتنے لوگوں کے پاس ٹیلیکس ٹیلی فون ڈیوائسز یہ کیسے ہوں گی. یہ تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سارے ڈیلے کے طریقے تو نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی خرچ کے طریقے تو نظر آ رہے ہیں. باقی تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ اس میں آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکے. اس کے بعد بیٹ آف ڈرم کا بھی رکھا گیا ہے. بتائیے ماڈرن ڈیوائسز سے نکل کر بیٹ آف ڈرم پہ بھی چلے جائیں گے. پبلیکیشن ان پریس یہ سارے سملٹینیس ہوں گے. ایٹ اے ٹائم سارے چیزیں اڈاپٹ کے لی جائیں گی. تو یہ برڈن کس پر پڑے گا پلینٹیف پر. یہ بہت کم خرچ بات ہو رہی ہے. اینی موڈ تھنک فٹ کورٹ اگر کوئی مناسب اور طریقہ اختیار کرتی ہے کچھ رہ تو نہیں گیا مجھے میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کون سا طریقہ آئے گا اور تو وہ بھی گورنمنٹ کے ذہن میں ہوگا. خیر انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں تو وہ بھی کورٹ اختیار کر سکے گی. تو جو بیلفس اور پروسیس سروس جائیں گے ان کی لوکیشن بھی مانیٹر کی جائے گی. یہ نہیں معلوم کیسے مانیٹر کریں گے. وہ تو مانیٹر ہونا مجھے مشکل ہی لگتا ہے. ناممکن ہی ہے. پروسیس سرورس اور بیلفس کو اپنے پروسیس ایجنسی کو تو سول کوڈ آج تک لگام نہیں ڈال سکی. اب کیسے ان کو مانیٹر کرے گی. وہ رپورٹ کرتے ہیں اصالتاً تعمیل کورٹ کہتی ہے کہ ہو گئی ہے لیکن چلو پھر بھی دوبارہ بھیج دیتے ہیں. اخبار اشتہار کر دیتے ہیں. تو بھائی اس کو وقت دو سلطن تعمیل کو. اگر وہ کل غلط نکلتی ہے تو پروسیس سرور کے خلاف کارروائی کریں لیکن ایسی لگام سول پروسیس ایجنسی کو آج تک سول کورٹس نہیں ڈال سکی اور ان کے سامنے وہ بے بس نظر آتی ہیں. وہ ہماری بیوروکریسی ہے. اب آ جاتی ہے سیکشن 33 ترمیم کی گئی ہے کہ فیصلہ 90 دن میں کیا جائے گا.
یہ میعاد بڑھاتے جا رہے ہیں اور پھر ہم جلدی بھی کہہ رہے ہیں. نیکسٹ ہے 75A کا اضافہ کیا گیا ہے. اس میں سائٹ انسپیکشن جج خود بھی کر سکے گا. اس میں ڈاکومنٹس بھی لے سکیں گے، عمارات کو دیکھا جا سکے گا، تقسیم کے بارے میں بھی موقع دیکھا جا سکتا ہے، ڈیمارکیشن کے بارے میں دیکھا جا سکے گا کہ یہاں حدود کا تعین کا کوئی ڈسپیوٹ ہو. پوزیشن کے بارے میں بھی ایسا ہو سکے گا، دیکھ سکیں گے کہ کس کا ہے. کورٹ اگر یہ ساری کام کرے گی، یہ چل میں پوائنٹس کر لوں. تو نوعیت تعمیرات، نیچر آف کنسٹرکشنز کے بارے میں بھی، اور متلجہ بالا جو باتیں ہیں ان سے متعلق کورٹ جا سکے گی. تو کورٹ تو اس میں ایک وٹنس نہیں بن جائے گی اور اپنا دیکھے گی کیا دیکھا ہے میں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کچھ مناسب سی نہیں لگی. اسپاٹ چیک آرڈرز جاری کیے جائیں گے. وہ جو اسپاٹ چیکنگ کے آرڈر ہوں گے وہ اس کو ڈگری بھی بنائے گی کورٹ، اور جب ڈگری بنائے گی تو آبجیکشن تو اس پر آئیں گے، کوئی بھی جج پر بھی آبجیکشن آ سکتا ہے. پھر ایل کمیشن ہوگا، جاری کیا جائے گا. اگر کورٹ نہیں آتی تو ایل کمیشن ہوگا، تو وہ پھر وہ بھی یہی کام کر سکے گا. تو اس پر بھی آبجیکشن آتے تھے اور آئیں گے. پارٹیز وہاں پر گواہ بھی دے سکیں گی، تو پہلے بھی دیتی تھی. تو انٹرم آرڈرس بھی وہاں ریکارڈ کیے جائیں گے. جج وہ یا ایل کمیشن جائے تو وہ اس میں انٹرم آرڈرس لکھتے تھے. پہلے بھی ایسے کئی دفعہ ہم بھی ایل کمیشن کے لیے گئے ہیں جب وکالت کرتے تھے، تو وہ وہاں گواہ لکھ کے ہی فیصلہ اپنی رپورٹ دیتے تھے، جس کو فیصلہ ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہوتی تھی، اس پر بیس نہیں کر سکتے تھے جب تک کسی انڈیپینڈنٹ گواہان سے وہ کورابریٹ نہ ہو جائے. انٹرم آرڈرز جو پرسن ٹو اسپاٹ چیک جاری ہوں گے تو وہ آرڈرز ہی کہلائیں گے، اور پارٹیز کو کنفرنٹ کرایا جائے گا اور اس پر آبجیکشن بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ پہلے بھی دیے جاتے تھے، کوئی نئی بات تو یہ ہے نہیں. لیکن اس میں دیکھیں ایک ٹرین کے سٹاپس بڑھا دیے جائیں تو اس کا فیصلہ جلدی تو منزل جلدی تو نہیں ملے گی، اسے دیر ہی ہوگی. اب اس میں بڑھائے جا رہے ہیں. اپیلز کے بارے میں 96 سیکشن میں کیا کیا ہے تو ہائی کورٹ میں جائے گی. لیمیٹیشن 30 days ہوگی. اگینسٹ اینی کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن ہوگی. کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ اور ایررز پر ہوگی. اپیل بھی ڈیسائیڈڈ ود ان 90 days. لیکن 96 کو رکھا گیا، سیکشن 100، 101، 102 اور 103 کو امٹ کر دیا گیا ہے. اس کی بات آگے میں چل کے بتا دیتا ہوں کہ سیکشن 100 کیا ہے، 101 کیا ہے. 100 جو ہے وہ عدالت عالیہ میں اپیل کی جاتی تھی، ماتحت عدالت کے خلاف ختم کر دی گئی. عدالت عالیہ میں ماتحت عدالت کی ڈگری کے خلاف یہ سیکشن ختم کر دی گئی. 101 نو سیکنڈ اپیل والی بات تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی. ایکسیپٹ 100 یعنی کہ سیکنڈ اپیل اب ہو ہی نہیں سکتی. سیکنڈ اپیل ٹو ہائی کورٹ تھی 102، وہ بھی ختم کر دی گئی. سیکنڈ اپیل ٹو ہائی کورٹ ایرر امیشن اور ایلیگلٹی پر 103، وہ بھی ختم کر دی گئی. تو اس طرح ایک اپیل کا حق رہ گیا ہے. سیکشن 106 سی پی سی میں کو اس طرح سے ریفارمیٹ کیا گیا ہے. اپیلز اگینسٹ آرڈرس ہے، تو کورٹ آف ریجنل جورسڈکشن کے آرڈر کی اپیل اس کی اوپر کی عدالت جو بھی امیڈیٹ ہوگی اس میں کی جائے گی. سوری. ریویژن اگریڈ پارٹی انڈر سیکشن 104 کے تحت ڈی ایس جے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس کر سکے گی، ڈسٹرکٹ جج کے پاس کر سکے گی، کیونکہ سیشن جج کرمنل کے لیے ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ جج سول کے لیے.
سیکشن 111 اور 115 کو omit کر دیا گیا ہے۔ انٹرلوکیٹری آرڈرس بائی سول جج کے خلاف بھی اپیل ڈی جی کے پاس ہوگی اور ودن 30 days ہوگی، اور نگرانی بھی فائل کی جا سکے گی۔ تو مس اپریہنشن آف لا پر اور ڈیفیکٹ ان جورسڈکشن کے بارے میں نگرانی کی جا سکے گی۔ 141 سیکشن ہے پروسیجر آف سوٹس ان آل سول پروسیڈنگس۔ یہ پہلے بھی ہے کہ جو پروسیجر سوٹس کا ہوگا وہی سول کی تمام پروسیڈنگس پر نافذ ہوگا۔ تو اس میں ریکارڈ ڈپلیکیٹ میں تیار ہوں گے، انٹرلوکیٹری آرڈر بھی ڈپلیکیٹ میں ہوں گے، ڈپلیکیٹ فائل بنائی جائے گی ان ٹو کورٹس، دونوں عدالتوں میں۔ بوتھ کورٹ شال پروسیڈ کولیٹرلی۔ اگر کوئی انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل کر دی گئی ہے تو اس میں دونوں عدالتیں سماعت جاری رکھیں گی، کوئی دوسری عدالت کی کارروائی اسٹے نہیں کرے گا، ان کے لوور کورٹ کی، اور ٹائم لائنس کے اندر کام کریں گے۔ پینڈنسی آف انٹرلوکیٹری اپلیکیشنس اگر ہوگی، انٹرلوکیٹری اپلیکیشنس اگر پینڈنگ ہوگی تو کوئی اسٹے نہیں دیا جائے گا، ان کا آرڈر کی اپیل یا ریفیوژن ہوگی تو ان میں بھی اسٹے مین کیس میں نہیں دیا جائے گا۔ چلیے یہ ایک شارٹ کرنے کا طریقہ تو آیا سامنے۔ ایپلیکیشنس، یہ اگلا پوائنٹ ہے ایپلیکیشنس۔ ایپلیکیشنس کیا؟ کسی پارٹی کو آرڈر 1 اور رول آرڈر 1 میں پارٹیز کا ہے کہ اس میں پارٹی کو ایڈ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، تو اس کے صورت میں وہ بھی اپلیکیشن دی جا سکے گی، اور اسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا بائی دی ٹرائل کورٹ۔ اس کے علاوہ امینڈمنٹ آف دی پلیڈنگس کی اپلیکیشن بھی دی جا سکے گی، اور ماڈیفیکیشن آف ماڈیفیکیشن آلٹریشن آف ایشوز کی اپلیکیشنس بھی دی جا سکے گی۔ یہ تمام سب ہیڈنگس سمجھ میں آ رہی ہیں، نوٹ کرتے جائیے گا۔ تو یہ پہلے بھی دی جاتی تھی آرڈر 6 رول 17۔ ریجیکشن آف پلینٹ، اسٹے آف سوٹس، ریجیکشن آف پلینٹ 7-11 آرڈر 7 رول 11 کی بعد یہ اپلیکیشنس دی جا سکیں گی، اور یہ مین کورٹ ہی اسے ڈسپوز آف کرے گا۔ اسٹے آف سوٹس اور سیکشن 10 سی پی سی کی بات ہے، یہ بھی دی جا سکیں گی، ان کو ختم نہیں کیا گیا۔ 7-11 کی اپلیکیشن کو کچھ ریسٹرکٹ کیا گیا کہ اس میں جو پہلے جو آرڈیننس آیا تھا، پہلے جو امینڈمنٹ ہے وہ میں پہلے لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، اسے دیکھ لیجیے۔ نیکسٹ اس میں ہیڈنگ ہے آل ادر اپلیکیشنس آر انٹرلوکیٹری بی ہرڈ ڈیسائیڈیڈ بائی دی کورٹ ہیئرنگ سچ پٹیشنس۔ جو ٹرائل کورٹ ہے ان کو تمام کورٹ سنے گی بھی اور فیصلہ بھی کرے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ اپلیکیشنس، ریجیکشن آف پلینٹ اور ڈسمسل آف سوٹ۔ جواب دعویٰ داخل نہ کرنے کا جواز نہیں بنے گی کہ اپلیکیشن دے دی ہے، جواب دعویٰ داخل نہیں کریں گے، جواب دعویٰ داخل کرنا پڑے گا، یہ اپلیکیشن اسپیشل ہے۔ لیکن پہلے جو سی پی سی کی امینڈمنٹ آئی تھی، جو اس پر آپ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ ڈسکرپشن کا لنک دے رہا ہوں، تو اسے دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کچھ اور بات۔ سیونگس کیا ہیں؟ 159 سیکشن جو ہے نا سبسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، تو پینڈنگ پروسیڈنگس انڈر پریویس لا جو ہیں وہ ڈیل کی جائے گی۔ جو دعوے 10 فروری 2021 سے پہلے پینڈنگ ہیں وہ پرانے قانون کے تحت ہی ڈیل کیے جائیں گے، اور ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ جو آرڈیننس ہے 2021 کا سی پی سی امینڈمنٹ کا، تو یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے، امیڈیٹ ایفیکٹ ہے۔ تو لازمی اگر اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے مجھے میرے ای میل پر آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور یا کمنٹس میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہر نیا لیکچر اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائے
یہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی. چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا. اللہ